السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج اس محفل میں مرزا غالب کی جو غزل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس میں صرف 3 اشعار ہیں۔ جی ہاں، یہ 3 شعروں پر مشتمل غزل ہے، اور اس غزل کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے جو ہمارے پاس دیوان غالب ہے اپنے نمبر پر آ رہی تھی، ورنہ ہم نے سوچا تھا کہ مختصر غزلوں کو ہم آخر کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، لیکن پھر ایسا سوچا کہ بہت سارے حضرات اور خواتین بھی ہمارے کی گئے شعروں کے مطلب کو مرزا غالب کے دیوان کے مطابق لے کر چل رہے ہیں، اور وہ دیوان کھول کر ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اس میں دقت نہ ہو۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: حسد سے دل اگر افسردہ ہے، گرم تماشا ہو کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو۔ حسد کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کسی کی کامیابی پر یا کسی کی خوشی سے جلنے کو اردو میں حسد کہتے ہیں۔ افسردہ کا مطلب ہوتا ہے افسوس میں ہونا، غمگین ہونا۔ اب چشم تماشا، گرم تماشا، گرم تماشا کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھنا، اچھی طرح دیکھنا، غور دیکھنا۔ چشم تنگ، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، چشم تنگ یعنی کسی حاسد کی آنکھ۔ کثرت نظارہ یعنی جہاں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہو، اور واہ کہتے ہیں کھلے ہوئے کو۔ یہ جو شرح ہے یہ ہم آپ کے لیے اس کو خود بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کو اس کی شرح جو اساتذہ نے فرمائی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا خواجہ الطاف حسین حالی نے جو اس کی شرح کی تھی اس شعر کی، تو انہوں نے جو لکھا تھا وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ شاید ویسا حالی کے الفاظ میں نہ ہو، لیکن اس کا کم و بیش مطلب یہی ہوگا۔ تو حالی فرماتے ہیں کہ یہ محض خیالی مضمون نہیں ہے، بلکہ حقیقت واقعی انہوں نے اس کو ایک نہایت ہی عمدہ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب انسان گھر کی 4 دیواری میں بند ہوتا ہے اور دنیا کے حالات سے ناواقف ہوتا ہے، اور لوگوں کی نے کیسے ترقی کی اور قومیں کیسے برباد ہو گئیں، جب اس کو اس کا علم نہیں ہوتا تو وہ اپنی جو ایک محدود سی جماعت ہوتی ہے یا محدود سا سماج ہوتا ہے اس میں رہ کر کسی کو اچھی حالت میں نہیں دے سکتا۔ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ترقی کی کن منزلوں پر پہنچ گئی ہے۔ اگر آج کی مثال دیں خواتین و حضرات، تو آج بھی معاملات کچھ انسانی معاشرے میں یا انسانی سماج میں اس سے کچھ مختلف نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ آپ سے ایسی باتوں پر بحث کرتے ہیں جو انہوں نے محض سنی ہوئی ہوتی ہیں یا انہوں نے کبھی کہیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان نہ پڑھی ہوئی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ سنی ہوئی باتوں پر ان کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب نے فرمایا تھا تو ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ چونکہ سوچ محدود ہوتی ہے، سوچ میں بہت زیادہ وسعت نہیں ہوتی، گہرائی نہیں ہوتی، تو وہ ایک طرح سے کنویں کے مینڈک کی طرح بند رہ جاتے ہیں اپنے سماج کے اندر۔ لیکن جس قدر ان کا دنیا کے ساتھ جو تعارف ہے، دنیا کے بارے میں جاننے کے معاملات ہیں، وہ زیادہ وسیع ہوتے جاتے ہیں، تو پھر ان پہ یہ بات کھلتی ہے کہ بھئی اگر کسی قوم نے خوشحالی کی منزل کو پا لیا ہے تو کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اس پر حسد کیا جائے یا رشک کیا جائے، بلکہ یہ اس قوم کی محنت کا اور اس کی اچھی سوچ کا نتیجہ ہے، تعلیم کا نتیجہ ہے، اور اس لیے انصاف اور فیاضی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ خود بھی کوشش کرتا ہے کہ ویسے ہی بن جائے۔ تو بجائے حسد اور رشک کے
اوروں کی ریس اور پیروی کرنے میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس معقول بات کو بس یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ایسے بیان کیا کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سوا ہو، یعنی آپ کی جو آنکھ ہے وہ چشم تنگ ہے، یعنی ایک حاسد کی آنکھ ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں کھل سکتی کہ جب تک آپ کو دنیا کے بارے میں آپ کا مطالعہ نہ ہو، مشاہدہ نہ ہو، اور آپ کی نظر وہاں تک نہ پہنچے کہ یہ جو آج دنیا میں قومیں ترقی کر گئی ہیں، یا قوم کو چھوڑ دیجئے، کسی بھی ایک شخص کو اگر ہم لے لیتے ہیں وہ ترقی کر گیا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی۔ تو جب آپ اس کے اسباب کی طرف پہنچ جائیں گے، آپ کو وہ اسباب معلوم ہو جائیں گے، تو پھر آپ خود بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ اس سے حسد کریں۔ اب مولانا طباطبائی نے جو اس کی شرح کی ہے، انہوں نے حسد کرنا اس لیے بے جا قرار دیا ہے کہ دنیا میں دولت کے لیے کوئی سبب درکار نہیں، ہر جگہ یہی حال ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گھوم پھر کر دیکھے گا تو اس پر کھلتا چلا جائے گا کہ دولت کوئی خاص وجوہات کی بنا پر ہاتھ میں نہیں آتی۔ مثلا ایک تاجر کا بیٹا صرف اس لیے دولت مند بن جاتا ہے کہ اس کا باپ دولت مند تھا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ بادشاہ کا بیٹا وہی بادشاہ بن جاتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہ بادشاہ بن جائے۔ تو یہ جو دونوں ہم نے آپ کے سامنے دونوں بزرگوں کی ہوئی جو اس کے مطلب ہیں یہ بیان کیے، تو اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خواجہ حالی نے جو بات کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اسے واقعی ایک اخلاقی سبق قرار دے سکتے ہیں۔ محض یہی نہیں کہ دنیا میں چل پھر کر دنیا کے حالات دیکھے جائیں تو انسان کے دل میں بھی نقطہ نگاہ سے تنگی باقی نہیں رہ سکتی، بلکہ ملکوں اور قوموں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کے نکمے افراد وہاں پہنچ کر اعلیٰ درجے کے کارکن بن جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں کہ آپ کے ملک میں ایک آدمی جسے ہم سمجھتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے، معمولی ہے، تو جب ان ترقی یافتہ قوموں میں پہنچا تو اس نے ان کو دیکھا اور ان کے ترقی کرنے کا وہ راز اور بھید پا گیا، تو اس نے تعلیم حاصل کی یا کوئی کام ایسا کیا تو وہ وہاں بہت ہی اعلیٰ مقام اس نے پا لیا۔ تو اسی طرح انسانوں کے دل سے حسد دور ہو سکتا ہے۔ مرزا نے شاید کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ لازمی اور یقینی نہیں ہے کہ ہر شخص پر کثرت نظارہ کا یہی اثر ہو۔ کثرت نظارہ یعنی ترقی پا لینے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اثر زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بالکل نہ ہو، اور بعض لوگوں کی طبیعتیں کسی بھی حال میں اچھا اثر قبول نہیں کرتی۔ تو انہوں نے یہاں پر شاید کا لفظ استعمال کیا، قید نہیں لگائی ہے بلکہ بس شاید کا لفظ استعمال کیا، اور اس سے یعنی مرزا غالب کی جو بصیرت تھی بہت ہی گہری، اس کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو، تو شاید کہ انہوں نے یہاں گنجائش چھوڑ دی کچھ ایسے لوگوں کے لیے جن پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اس کا شعر نمبر 2 ہے: بقدر حسرت دل چاہیے ذوق معاصی بھی، بھروں یک گوشہ دامن گر آب ہفت دریا۔ معاصی کا مطلب ہوتا ہے معیشت جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں معیشت، تو معاصی جو ہے یہ اس کی جمع ہے۔ اور گوشہ دامن کہتے ہیں دامن کا ایک حصہ، اور آب ہفت دریا کا مطلب ہے 7 دریاؤں کا پانی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مختلف گناہ نہ کر سکنے کی جتنی حسرت ہے، اسی کے مطابق گناہوں کا ذوق ہونا چاہیے۔ میری حسرتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے گناہ کا ذوق اور شوق بھی بہت زیادہ ہے۔ حالت یہ ہے کہ اگر گناہ 7 سمندر یا 7 دریا بن جائیں تو میرے دامن کا صرف ایک
گوشہ تر ہو سکتا ہے اس سے۔ تو پہلے بھی ایک مضمون شاید ہم وہ غزل گزر گئی یا نہیں ابھی ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ان کا ایک شعر اس سے پہلے بھی ہے کہ دریائے معاصی تو نقابی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ان کی یہی ہے کہ بھئی انسان کی حسرتیں بے شمار ہوتی ہیں، تو جتنی حسرتیں ہوں اتنے ہی گناہ بھی ہونے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ میرا تو یعنی گناہوں کی یہ حالت ہے کہ اگر 7 سمندر گناہ میرے 7 سمندر بن جائیں تو میرے دامن کا صرف ایک گوشہ تر ہو سکے گا۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنی حسرتوں کے مقابلے میں کم گناہ کیے ہیں۔ کیا اچھا شعر ہے۔ آخری شعر ہے جو اس غزل کا جو ہمارے پاس موجود ہے، غالب کا دیوان، اس کے مطابق اگر وہ سر کا مطلب لمبے قد والا، اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ اس کے علاوہ تو ہیں نہیں جن کے ہم معنی کر سکیں۔ گرم خرام ناز کا مطلب ہے کہ وہ اپنی چال جو حسین اور خوبصورت چال ہے وہ چلتا ہوا آ جائے۔ تو کہتے یہ کہ اگر میرا محبوب جس کا قد سرف کی طرح بلند ہے اور ناز و انداز سے ٹہلتا ہوا باغ میں آ جائے تو خاک باغ کی ہر مٹھی قمری کی طرح آہو فغاں کر اٹھے۔ آہو فغاں کا مطلب آپ جانتے ہیں، قمری ایک پرندہ ہوتا ہے جس کا ذکر اکثر شعراء نے اپنے شعروں میں کیا، غالب نے بھی کیا ہے۔ تو کف ہر خاک کا مطلب ہے کہ ایک خاک کی مٹھی، خاک کی ہر مٹھی سمجھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میرا محبوب آ جائے یہاں پر باغ میں تو آسان مطلب ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو مطلب خاک کی ہر مٹھی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو چمن میں جو مٹی ہے، دھول ہے، اگر آپ ایک اس کی مٹھی اپنے ہاتھوں میں پکڑیں تو بھی آہو فغاں کرنے لگے۔ کہنے کا مطلب آہو فغاں سے یہ ہے کہ وہ حسرتوں سے میری طرح بھرپور ہو جائے، حسرتوں کا اس کے پاس ایک انبار لگ جائے کہ میں اس کو پا لیتا کسی طرح۔ قمری کے لیے ایک بات یہ خاص طور پہ آپ کو بتا دیں، کہا جاتا ہے کہ یہ جو قمری ہوتی ہے یا ہوتا ہے، جو پرندہ ہوتا ہے، وہ سرف کے درخت پر بیٹھتا ہے۔ تو اس کو ایک طرح سے جو سرف کا درخت ہوتا ہے اس سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، تو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سرف کے لیے خرام ناز کی موزونیت یوں واضح ہے کہ سرف کا درخت جو ہے وہ ہلکی ہلکی جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ جھوم رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مل ملا کر اس شعر میں قمری کو بھی اور خاک کی مٹھی کو بھی اور سرف کے درخت کو بھی، سب کو انہوں نے اس طرح جوڑا، اور ساتھ میں وہ آہیں اور وہ نالے جو کہ کوئی محبوب کسی کے نہ پانے کی صورت میں کر سکتا ہے، کہ یہ ایک بہت ہی عمدہ شعر بن گیا۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی جس کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ غزل تو طویل نہیں تھی، لیکن چونکہ اس پر ہم ایک بھرپور بات کرنا چاہتے تھے تو اس لیے ہم نے اس میں کچھ تھوڑا سا وقت دے لیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔